ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں ابو بکر نامی ایک شخص رہتا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی اور پیارے دوست تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی ہمدردی، سخاوت اور شفقت کے لیے مشہور تھے۔ ایک دن حضرت ابو بکر مصروف بازار سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے ایک غریب بوڑھی عورت کو سامان لادنے کی فکر میں دیکھا۔ اس کا چہرہ تھکا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ تھیلوں کے بوجھ تلے کانپ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کی مدد کے لیے دوڑ پڑے۔ انہوں نے مسکراہٹ کے ساتھ اس عورت کا استقبال کیا اور کہا، السلام علیکم پیاری بہن، میں ان بھاری تھیلوں میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے ان کے ہاتھ سے کچھ تھیلے لیے اور خوش دلی سے لے گئے۔ جب وہ اکٹھے چل رہے تھے تو حضرت ابو بکر کو معلوم ہوا کہ بوڑھی عورت ایک بیوہ ہے جو اکیلی رہتی ہے۔ اس کے پاس اس کی کفالت کے لیے کوئی خاندان نہیں تھا اور اس کے لیے زندگی مشکل ہو گئی تھی۔ حضرت ابو بکر نے اس کے لیے گہری ہمدردی محسوس کی۔ صرف گروسری میں اس کی مدد کرنے کے بجائے حضرت ابو بکر نے اس کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اس سے اس کی ضروریات کے بارے میں پوچھا اور پتہ چلا کہ اس کے گھر کی مرمت کی ضرورت ہے۔ چھت ٹپک رہی تھی اور دیواریں گر رہی تھیں۔ حضرت ابو بکر نے اپنے بڑے دل کے ساتھ فوراً اس کے گھر کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری لے لی۔ انہوں نے ہنرمند کارکنوں کا ایک گروپ اکٹھا کیا اور تمام ضروری سامان فراہم کیا۔ انہوں نے انتھک محنت کی یہاں تک کہ بوڑھی عورت کا گھر ایک آرام دہ اور محفوظ گھر میں تبدیل ہو گیا۔ بوڑھی عورت نے جب تبدیلیاں دیکھی تو اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو بھر آئے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا شکریہ ادا کیا اور ان کی خیریت کے لیے دعا کی۔ حضرت ابو بکر نے اپنی عاجزی کے ساتھ حسن سلوک کو اسلام کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت بھری مثال قرار دیا۔ یہ کہانی ہمیں مہربانی، ہمدردی اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے اضافی میل طے کرنے کی اہمیت سکھاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اعمال اسلام کی اصل روح اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عمدہ شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں۔